سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے عمل ہی کیوں نہ ہو، پوری زندگی سنت کے مطابق روزہ رکھنے والا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے پاس ایک آدمی آیا، 3 لوگ آئے۔ جاء 3 نفر الى رسول اللہ الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے نبی علیہ السلام کے شب و روز کے وہ ڈیٹیلز لیتے ہیں جو عموماً نبی علیہ السلام خلوت میں کیا کرتے تھے۔ جلوت وہ دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن خلوت جو نبی علیہ السلام گھر میں جو عمل کیا کرتے تھے، اس عمل کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے 3 صحابی آئے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سارے شیڈول بتا دیا، کأنہم تقالوہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس عمل کو اپنی نجات کے لیے کم سمجھا۔ وہ سوچنے لگے نبی علیہ السلام اگر عمل بھی نہ کرے، آپ گھر پہ آرام سے سو بھی جائے تو آپ علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ نبی علیہ السلام اگر عبادت نہ بھی کر لے تو آپ کی نجات کی گارنٹی رب العالمین نے دے دی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے حصول نجات کے لیے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کیا مشورہ دیا؟ کہنے لگا اما انا، آج کے بعد میرا روٹین یہ ہوگا، میرا شیڈول یہ ہوگا، اصلی فلا انام، میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا رات بھر، ایک لمحے کے لیے بھی سونا میں اپنے اوپر میں نے حرام کر دیا ہے، میں نہیں سوں گا رات بھر۔ دوسرا کہنے لگا اصوم ولا افطر، اب بقیہ زندگی میں روزہ ہی میں گزاروں گا، روزے کی حالت میں ہی گزاروں گا، بغیر روزے کی میں ایک دن بھی نہیں گزاروں گا۔ تیسرا آدمی کہنے لگا وَأَنَا لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کرنے کی صورت میں بچے پیدا ہوں گے، پھر بیوی بچوں کی اخراجات مکمل کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤں گا، لہذا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام کو رپورٹ پیش کی، 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے ہم سے آپ کے شیڈول مانگا، ہم نے آپ کا شیڈول دے دیا، وہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر کے گئے ہیں، ایک اب یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں اصولی فیصلہ کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرا یہ اصولی فیصلہ کر کے گیا ہے کہ میں اب بقیہ زندگی ساری زندگی میں روزہ ہی کی حالت میں گزاروں گا، تیسرا یہ اصولی فیصلہ کر کے گیا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فوراً سے پہلے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا، فرمایا میں نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود میرا روٹین یہ ہے، میرا شیڈول یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میری شریعت یہ ہے، اصلی وانام، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کی بھی میرے دن گزر جاتے ہیں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نے عورتوں سے بھی میں شادی کر رکھا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے گا، میری سنت یہ ہے راتوں کو سونا بھی میری سنت ہے،
راتوں کو عبادت کرنا بھی میری سنت ہے، اور کبھی روزہ رکھنا بھی میری سنت ہے، کبھی بغیر روزے کے بھی دن گزارنا میری سنت ہے، اور شادی کرنا بھی میری سنت ہے۔ جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے گا، جو میری سنت کی مخالفت کرے گا، میری سنت کی مخالفت کرتے ہوئے رات بھر نماز پڑھتا رہے گا، دن بھر روزہ رکھتا رہے گا، اور جو شادی سے اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے محروم رکھے گا، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری شریعت سے اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، نہ میرا تعلق اس سے ہے نہ وہ میری طرف نسبت کرے۔ تو دین کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح کہا ہے، جس طرح کیا ہے، جتنا کیا ہے اور جیسے کیا ہے، اسی فارمولے کے مطابق کرنا، اسی تعداد کے مطابق کرنا، یہ دین ہے۔ دین کے نام پہ نہ اضافہ کرنے کی گنجائش ہے، نہ کمی کرنے کی گنجائش ہے۔ اب بہت سے لوگ دین کے حوالے سے حصول ثواب کے لیے، جنت میں جلدی جانے کے لیے، نجات کے لیے نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، خود ساختہ چیزیں بنا بنا کے اس کو عبادت کا عنوان دے دیتا ہے۔ وہ دو نمبری ہے، اس کی شریعت میں، اللہ کی شریعت میں حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے عنوان سے نئی نئی جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو عمل کرتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔